باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو۔ سحر، جنات، حسد، نظر بد، پھر جادو کا خادم کہاں کہاں آپ کے جسم پر قبضہ کرتا ہے۔ عاشق جنات، نقصان پہنچانے والے، رشتہ بند کرنے والے، جدائی ڈالنے والے آپ کے جسم میں کہاں کہاں ہوتے ہیں، تمام اقسام ہم اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ آپ دوستوں کو ریکویسٹ ہے اس ویڈیو کو پورا سنیں اور اس ویڈیو کو آگے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں کیونکہ کسی کا بھلا ہو سکے۔ پیارے دوستو، سحر، حسد، نظر بد، جنات، عاشق جن، اس کے بارے میں رشتہ بندی، جدائی وغیرہ میں دو مختلف زاویے پائے جاتے ہیں، دینی اور روحانی نظریات۔ نمبر 2، طبی و نفسیاتی تشخیص۔ نمبر 1 ہے دینی اور روحانی نظریات۔ اسلامی روایات میں سحر، نظر بد اور جنات کے وجود کا ذکر ملتا ہے۔ نمبر 2، طبی و نفسیاتی تشخیص۔ جسمانی، اعصابی اور نفسیاتی علامات کی سائنسی تشریح طب اور نفسیات کے ذریعے کی جاتی ہے۔ یہ بات اہم ہے کہ آج تک سائنسی تحقیقات میں ایسا کوئی قابل اعتماد طبی ثبوت موجود نہیں ملا جس سے یہ ثابت ہو کہ جادو کا خادم یا عاشق جن جس کے کسی مخصوص عضو پر قبضہ کرتا ہے یا جسم کے اندر کسی خاص جگہ رہتا ہے۔ یہ تصورات زیادہ تر روحانی، ثقافتی اور روایتی عقائد کا حصہ ہیں۔ اسلامی روحانی لٹریچر میں بعض معالجین اور عالمین یہ نظریات پیش کرتے ہیں کہ اگر کسی شخص پر سحر یا جناتی اثر ہو تو اس کے اثرات مختلف جسمانی یا نفسیاتی صورتوں میں ظاہر ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر سر میں مسلسل بوجھ، بے وجہ خوف، ڈراؤنے خواب، نیند کی خرابی، دل گھبرانا، سینے میں دباؤ، کمر یا کندھوں میں غیر واضح درد، عبادت سے نفرت یا گھریلو جھگڑوں میں اضافہ وغیرہ۔ تاہم یہ علامات بہت سی طبی بیماریوں، ذہنی دباؤ، ڈپریشن کی نیند کا نہ آنا، اس طرح کے خواب، ڈراؤنے خواب، اس طرح کے کئی مسائل اور اعصابی بیماریوں میں بھی پائی جاتی ہے۔ بعض روحانی نظریات کے مطابق عاشق جن کے اثرات جذباتی اور جنسی نوعیت کے مسائل، غیر معمولی خوابوں یا شادی میں رکاوٹوں کی صورت میں ظاہر ہوتے ہیں۔ اسی طرح رشتہ بندش یا جدائی کے جادو کے بارے میں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ ان کے اثرات میاں بیوی یا خاندان کے افراد کے درمیان نفرت، غلط فہمی اور مسلسل تنازعات کی شکل میں سامنے آتے ہیں، لیکن سائنسی اعتبار سے ان دعووں کی تصدیق نہیں ہو سکتی۔ طبی نقطۂ نظر سے جب کسی شخص کو یہ محسوس ہو کہ اس کے جسم کے کسی حصے پر کوئی غیر مرئی طاقت قابض ہے، جس میں حرکت محسوس ہوتی ہو، کوئی اس کے خیالات کو کنٹرول کر رہا ہے یا بار بار غیر معمولی آوازیں سنائی دیتی ہیں، تو ایسے حالات میں اعصابی اور نفسیاتی معائنہ بھی ضروری سمجھا جاتا ہے۔ بعض اوقات شدید ذہنی دباؤ، صدمہ اور وسواس، ڈپریشن، نیند کی کمی یا دیگر طبی حالات ایسی علامات پیدا کر سکتی ہیں۔ پیارے دوستو، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرو اور اس ویڈیو کو دوسرے دوستوں تک ضرور پہنچاؤ کہ ان کو بھی ان چیزوں کا پتہ لگے، آپ اپنی زندگی سکون سے گزار سکیں۔ پیارے دوستو، تحقیقی اور مشاہداتی طور پر مختلف مشاہدوں میں سحر اور جناتی اثر کے دعووں کی علامات ایک دوسرے سے کافی مختلف پائی گئی ہے، جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ثقافتی عقائد، ماحول، مذہبی تصورات اور ذاتی تجربات بھی علامات کی تشریح میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق اگر کسی شخص کو
سحر، نظر بد یا جناتی اثر کا شبہ ہو تو قرآن کی تلاوت، سورت بقرہ، آیت الکرسی، سورت الفلق اور سورت الناس کے اثرات، دعا، اذکار اور اللہ پر توکل کی تلقین کی جاتی ہے۔ ساتھ ہی اگر جسمانی یا نفسیاتی علامات موجود ہوں تو ڈاکٹر، ماہر نفسیات یا متعلقہ طبی ماہر سے معائنہ بھی ضروری سمجھا جاتا ہے تاکہ کسی بیماری کو نظر انداز نہ کیا جا سکے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ روحانی روایات میں جنات یا سحر کے مختلف اثرات کے بارے میں متعدد نظریات موجود ہیں، لیکن یہ ثابت شدہ حقیقت نہیں کہ جادو کا خادم یا جن جسم کے کسی مخصوص عضو مثلا سر، دل، معدہ یا رحم پر مستقل قبضہ کرتا ہے۔ ایسی باتیں زیادہ تر روحانی یا روایتی نشریات کا حصہ ہیں، جبکہ طبی تشخیص ہمیشہ جسمانی اور نفسیاتی معائنے کی بنیاد پر کی جاتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جسم کے کن حصوں کے بارے میں روحانی معالجین بات کرتے ہیں؟ روحانی علاج کرنے والے بعض معالجین کے تجربات میں یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ متاثرہ شخص مختلف جسمانی یا نفسیاتی علاج محسوس کرتا ہے۔ یہ تجربات ہیں، قطعی شرعی یا سائنسی اصول نہیں۔ بعض معالجین کئی چیزوں کا ذکر کرتے ہیں، مثال کے طور پر سر اور دماغ، شدید یا بار بار ہونے والا سر درد، غیر معمولی بوجھ محسوس کرنا، توجہ کی کمی یا ذہنی الجھن، سینہ گھبراہٹ یا سینے میں تنگی، بلا وجہ خوف یا بے چینی، عبادت میں دل نہ لگنا، جس کی کئی دوسری وجوہات بھی ہو سکتی ہے۔ بعض لوگ رقیہ کے علاج کے دوران متلی یا پیٹ میں بے چینی محسوس کرتے ہیں۔ یہ کیفیت طبی وجوہات سے بھی ہو سکتی ہے، اس لیے طبی معائنہ نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ کمر اور کندھے، غیر معمولی بھاری پن یا درد کی شکایت بعض افراد کرتے ہیں، لیکن اس کی طبی وجوہات بھی عام ہے۔ بعض متاثرہ افراد ڈراؤنے خواب بھی دیکھتے ہیں، خواب یا سانپ وغیرہ دیکھنے کی شکایت کرتے ہیں، تاہم خوابوں کی بنیاد پر کسی روحانی مسئلے کا قطعی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔ پیارے دوستو، اسلام میں یہ تعلیم نہیں دی گئی کہ فلاں جن ہمیشہ جسم کے فلاں حصے میں رہتا ہے، یا ہر قسم کے جادو کا ایک مخصوص جسمانی مقام ہوتا ہے۔ ایسی تفصیلات قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے۔ پیارے دوستو، آپ اپنی حفاظت خود کر سکتے ہیں۔ 5 وقت کی نماز ادا کریں، آیت الکرسی پڑھیں، سورت بقرہ کی تلاوت کریں، سورت فلق اور سورت النساء کی تلاوت کریں، صبح و شام ذکر کریں، اللہ پر توکل اور دعا کریں۔ اگر آپ نے اپنی زندگی میں کبھی ایسی کوئی کیفیت یا تجربہ محسوس کیا ہے تو کمنٹ میں ضرور شیئر کریں۔ آپ کا تجربہ کسی دوسرے کے لیے بھی حوصلہ اور رہنمائی کا ذریعہ بن سکتا ہے، اور اگر آپ روحانیت، تصوف، قرآن و سنت کی روشنی میں معلوماتی ویڈیوز اور اصلاحی موضوعات پسند کرتے ہیں تو ہمارے چینل انمول کلام کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ اگلی آنے والی ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ کے تک پہنچ سکے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔